کوئی انسان ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو۔ پہلی بات یہ ماننی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو یہ برداشت کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جد و جہد ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کیونکہ اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے ہارٹ بیٹ کی ویو کس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے؟ جب وہ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تو جب تک آپ زندگی میں رہیں گے، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اپ اینڈ ڈاؤن سے گزرنا ہی پڑے گا۔ دل بنانے والا دل پھیرنے پر بھی قادر ہے۔ اگر کسی کے دل میں آپ کی محبت وہ ڈال سکتا ہے تو نکال بھی سکتا ہے۔ بس اتنا ضرور سوچے، محبت کرنے والے دل تو نازک ہوتے ہیں جو تلخ باتیں اور رویے برداشت نہیں کر سکتے، جنہیں آپ کی ناقابل برداشت باتیں توڑ کر رکھ سکتی ہیں۔ اور یہ دل خدا کا گھر ہے، اور اس میں خدا ہی کی محبت جچتی ہے۔ تو اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اپنا نور کھو دیتے ہیں۔ ہم ہدایت پا کر بھی گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہدایت پانے کے لیے پیاس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہدایت کی پیاس ہوگی تب آپ پانی کی طلب کو نکلیں گے۔ جس کو جتنی پیاس ہوگی اس کو اتنا پانی ملے گا۔ جسے طلب ہی نہ ہو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ہدایت کی راہ میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ تکبر ہے، یعنی آپ اللہ کی بات نہ مانیں اور اپنی ہی دنیا میں مطمئن ہوں۔ ہدایت کے لیے طلب، کوشش، محنت یہ سب ضروری ہیں، پھر ہدایت ملتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے مسائل، میرے مستقبل کے خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے کہ مجھے بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، پھر مجھے وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فطری طور پر انسان اس دنیا کی مشکلات سے شدید گھبرا جاتا ہے، تو اس کے چاہنے والا اس کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور محبت کا صحیح حقدار وہی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کو بچپن سے لے کر قبر تک رزق دینا ہے۔ اور اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے کہ جس سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالی ہمیں امتحان میں ڈال کر محبوب چیز اور درست چیز کے چناؤ کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اچھائی کی رمق باقی ہے۔ ابھی سیدھا راستہ ہمارے قدموں سے مایوس نہیں ہوا۔ سیدھے راستے کی خود سے لگی یہ امید نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک طرف سے رزق نہیں آئے تو کسی دوسری طرف سے آ جائے گا، اتنا تو اچھائی کی طاقت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ یوسف کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ کو گرانے والے ایک دن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے قدموں میں آ گرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اندھیرے کنویں میں گرایا، اور پھر ایک دن وہ خود جھک کر ان کے قدموں میں آ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر توکل رکھیں۔ دعا قبول ہونے میں دیری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا
کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ کچھ دعائیں اللہ اس لیے سنبھال لیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں ہمارے کام آئیں، اور کچھ دعائیں دنیا میں قبول کر لیتا ہے، لیکن قبول ہونے کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کچھ سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، اور تھوڑی دیر بعد وہی ہو جاتا ہے جیسا ہم نے سوچا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار دعا کے قبول ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہر دعا اپنے وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اس لیے تم دیری کو اللہ کی ناراضگی سمجھ کر دعا مانگنا نہیں چھوڑنا، مانگتے رہو، کیا پتہ قبولیت کا وقت قریب ہی ہو۔ اللہ تو انکہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خود اس سے مانگتے ہو۔ جیسے ایک دفعہ دوران وحی جب موسیٰ علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں یا اللہ، اور میں اکثر اس کے ساتھ بکریوں پر پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیونکہ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی آواز سننی تھی۔ اللہ کو جواب پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن اللہ کو یہ جواب موسیٰ علیہ السلام سے سننا تھا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ تم خود اسے یہ بتاؤ، اور پھر وہ معجزے کرتا ہے جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے اور ذہن الجھ جاتا ہے، جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، اور بنا سوئے دن نکل آتا ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، صرف وقتی ہے، اور اس دنیا میں اور جن سے وہ محبت کرتا ہے تکلیف اور آزمائش انہی کو دیتا ہے، اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ زندگی کے سخت موقعوں پر بھی ہمت کرنا آ جاتی ہے، انسان سامنے والے کو معاف کر کے آگے چل پڑتا ہے۔ جب بس ایک بات سوچ لے، کیا معلوم یہ میری زندگی کی آخری آزمائش ہو، پھر موقع ہی نہ ملے، تو کیوں نہ رب کی رضا کے مطابق اعلیٰ ظرفی اپنا جاؤں، اور یوں زندگی بہتر گزرتی ہے۔ پریشانیوں میں گھبرائیے نہیں، رب کا دامن مضبوطی سے تھام لیجیے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمیٹنے لگے گی۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ اس سے دعا مانگی نہیں جاتی، تو میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسی کیا وجہ ہے جو دعا نہیں مانگی جاتی، کیونکہ دعا تو ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ دعا تو وہ ہے جو ہواؤں کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ سب جانتے ہوئے پھر کیوں نہیں دعا مانگی جاتی؟ پھر مجھے سمجھ آیا، اصل میں دعا مانگی ہی تب جاتی ہے جب انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جب ہر کوئی اس سے بیزار ہوتا ہے، جب دنیا اس کو ٹھکرا دیتی ہے، پھر اسے آداب دعا خود بخود آ جاتی ہے، پھر اسے سمجھ خود بخود آ جاتی ہے۔
کہ مجھے لوگوں کے آگے نہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، لوگوں سے نہیں اللہ سے امید رکھنی ہے۔ اصل میں دکھوں میں وہ سبق ہوتا ہے جو خوشی نہیں دے سکتی، اور درد کی گہرائیاں ہوتی ہیں جن تک خوشی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب تک زندگی میں دکھ، درد، آزمائش، تکلیف نہیں آتی نا، تب تک دعا مانگنا نہیں آتا۔ دکھ میں ہی تو انسان سیکھتا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ سے مانگیں اور سب مانگیں، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگیں۔ کبھی اپنی خواہش پر ضد نہ کریں کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی دے۔ آپ اس کی حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو جو جانتا ہے صرف اسی کا دامن تھامے رکھیں، اس کی رضا مانگیں، جو وہ دے اسی پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہیں۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو سمیٹنے کے لیے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے خالق پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل آپ کی تقدیر میں تھا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے لیے کون اور کیا بہتر ہے۔ ہر ٹوٹے ہوئے خواب، ہر ٹوٹے ہوئے دل، جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر نامکمل خواہشات جو آپ کو درد پہنچاتی ہے، سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، بکھرے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے والا۔ اس پر یقین رکھو اور اس سے مانگتے رہو، کیونکہ صرف وہی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ جب درد میں تم تنہا ہو جاؤ، اداسی تمہیں اداس کرے اور اندھیروں کی وحشت تمہیں تمہاری منزل سے ڈرائے، تو ایک بات یاد رکھنا، راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ مصائب آتے ہیں تو یقین رکھیں کہ ان کے حل بھی آتے ہیں، ان سے نکلنے کے راستے بھی بنتے ہیں، مددگار بھی ملتے ہیں، سہارے بھی میسر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو زیرو کنڈیشن میں نہیں لاتا، یعنی بالکل خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہر انسان کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود رہتا ہے، ایک جائے تو دوسری چیز اس کی جگہ ضرور لیتی ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نگاہ پر ہے کہ ہم ان رحمتوں کو دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اپنی زندگی میں دینا شروع کر دیں،
کسی کو راستہ، کسی کو علم، کسی کو وقت، کسی کو مشورہ اور کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ پیسے دے دیے۔ غیر ضروری خواہشات اور دباؤ سے دور رہیں۔ یاد رکھیں کہ دینے کی خصوصیات تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ جب آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نسبت رب کریم سے جڑ جاتی ہے، پھر آپ پریشانی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ آپ دینے والے بنیں گے اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ طے کر لیں، ہر روز کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا ہے۔ کوئی آپ کا دل دکھائے اسے بھی دعا دی، یہ آپ کے ظرف کو بڑھاتی ہے اور شکوے کم کرتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں کہتا اس نے مجھے یہ کہا، وہ میرے دل سے اتر چکا ہے۔ انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا ہنر رکھتی ہے۔ نصیب دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے خیر کی دعا کیوں نہ کریں؟ انسان جو دوسروں کو دیتا ہے وہی اس کے پاس لوٹ کر آتا ہے، پھر چاہے وہ خوشی ہو، محبت ہو، نفرت ہو یا پھر کسی کو دی گئی دعا۔ ہو سکتا ہے کسی کا نصیب آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو، کسی کی دی گئی دعا آپ کا مقدر بدل دے، اور کیا پتہ آپ کا اپنا نصیب کسی کی دعا کا منتظر ہو۔ اس لیے نیت کر لیں، جس زبان سے ہم شکوہ کرتے ہیں اس سے کسی کی بھلائی کی دعا کریں گے۔ آج کل ہم سب ایک بیماری میں مبتلا ہیں جسے کہتے ہیں اوور تھنکنگ۔ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے ہم اس سے آگے خود ہی نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ ہماری دعا کی قبولیت میں دیری ہو ہم خود سے ہی اللہ کا جواب سوچ لیتے ہیں۔ ہم آنے والے کل سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ پر توکل ہے تو پھر یہ سوال ذہن میں کیوں آتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے؟ یہ توکل نہیں ہوتا۔ اللہ آپ سے بہتر جانتا ہے، وہ آپ کے لیے آپ سے اچھا سوچتا ہے۔ ہماری خواہشات ہمیں تکلیف دے سکتی ہے پر اللہ کی خواہشات کبھی نہیں۔ وہ ہمارے لیے ہمیشہ سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ ایسا کیسے ہوگا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہو اور قبولیت کے راستے نظر نہیں آتے تو آپ مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ بات صرف آپ کی اپنی سوچ اور آپ کے یقین کی ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا یقین ہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سالوں سے مانگی ہوئی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اور لگتا ہے کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا قبولیت کا۔ لیکن پھر بھی دل اسی ایک دعا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اسی کی التجا کرتے ہیں۔ لگ رہا ہے ناممکن ہے، پھر بھی چاہتے ہوئے بھی دل سے خیال نہیں نکال پا رہے ہو، تو سنو، دعا کچھ بھی کر سکتی ہے، مطلب کچھ بھی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور وہ ایک ہی دعا کا فوراً لب پر آ جانا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے مقدر کا حصہ بنا دیا ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال آتا ہے، نصیب تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، پھر وہ کیسے ملے گا جو ہم نے چاہا؟ ہو سکتا ہے جو ہم نے چاہا وہ ہمارے نصیب میں نہیں، تو دعا وہ واحد ہتھیار ہے
جس کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو مقدر کے لکھے کو بھی آپ کی چاہ سے بدل سکتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا کر آپ کے سامنے لا سکتی ہے۔ دعا فوراً قبول نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے تو آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر روک کر آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ قبول کی جا چکی ہے۔ مقدر بدل جایا کرتے ہیں، بس امید کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے مانگنا نہ چھوڑنا، راستوں کے اندھیروں سے گھبرا کر بس امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ بات صرف یقین کی ہے، یقین سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے دل میں یہ خیال آنا ہی نہ دو کہ جو ہم نے مانگا وہ ملے گا یا نہیں، بلکہ اس رب پر اپنی مانگی گئی دعا پر اتنا یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہی ملے گا۔ وہ ہمارے لیے اگر بہتر نہیں تو آپ کا یقین آپ کی دعا سے آپ کا رب اسے بہتر بنا کر آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ چلو آج اپنی زندگی کے پچھلے سفر پر نظر دوڑاؤ۔ کون تھا ساتھ جب تم اکیلے تھے؟ کس نے سنبھالا تھا جب دنیا سے ٹھوکر کھائی تھی؟ کون تھا جس نے قدم قدم پر تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا؟ کون تھا جس نے لاکھ گرنے کے باوجود بھی تمہیں تھام لیا تھا؟ چلو آج کی بات کرتے ہیں۔ کون ہے کہ تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے؟ کون ہے جو جب کوئی تمہیں سننے والا نہیں ہوتا تب بھی تمہیں سنتا ہے؟ کون ہے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے؟ اگر تم آج کسی وجہ سے خوش ہوتے ہو تو کون ہے جو تمہیں خوشیاں دیتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی نہیں ہوتا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، وہی تو ہے سب سے بنا مطلب کی بے لوث محبت کرتا ہے۔ دیکھو ذرا اپنے آس پاس کتنی بے شمار نعمتوں سے اس نے تمہیں نوازا ہوا ہے، اور ہم کتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی ایک آزمائش پر اس کے لاکھ احسان، لاکھ نعمتوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔ غم میں تو سب یاد کرتے ہیں اللہ کو، کیونکہ انسان اپنی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جب اسے نواز دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آج اس کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کے بعد بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، صرف اس ایک چیز کے پیچھے جو تم چاہتے ہو اور ابھی تک نہیں ملی، جبکہ اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر وہ دیر کرتا ہے تو شاید تمہاری آزمائش کے لیے، اور تم ہو کہ ذرا سی آزمائش آ جائے تو ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہو۔ آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دلوں میں رہتا ہے، تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے نا وہ اللہ ڈالتا ہے۔ لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے آپ کے دل کو اللہ کی رحمتوں سے نا امید کر دے۔ پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال اللہ نہیں ڈال سکتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں،
لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے، اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتا ہے وہ حقیقت بن کر بھی ایک نہ ایک دن آپ کے سامنے آتا بھی ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ بھلا وہ کیوں کسی ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو تمہاری نہیں؟ راستے بھلے ہی وہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ لیکن یقین کرو، جب منزل پر پہنچو گے نا تو یہی کہو گے کہ ہاں یہی چاہیے تھا ہمیں، لیکن یہ کیسے مل گیا، کیسے ممکن ہوا یہ؟ راستہ چاہے کتنا ہی مشکل ترین ہو، لیکن صبر، توکل، یقین منزل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ بہت پریشان ہو، تھک گئے ہو، ٹوٹ گئے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا؟ دعائیں اب تک ادھوری ہیں، زندگی نے ہرا دیا ہے، سب چھن گیا ہے، حالات سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں، جو چاہا وہ اب تک نہیں ملا۔ سوچتے ہو کہ اب بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ تو اب سنو، اللہ ہے نا، اس کا ساتھ پوری دنیا کے ساتھ سے بڑھ کر ہے۔ اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کے پاس لے جاؤ، وہ سمیٹ لے گا، وہ یہ ٹوٹا دل اپنی محبت سے جوڑ دے گا، وہ یہ خالی پن اپنی محبت سے بھر دے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، اسے پکارو تو صحیح، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ پتہ ہے تم اللہ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا ٹوٹنا بکھرنا، زندگی سے یوں اعتبار اٹھ جانا کچھ بھی بے وجہ تو نہیں۔ حقیقت میں تو تم سے اللہ سے جا ملنا تھا، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ سنو، یہ آزمائش وقتی ہے، یہ تکلیف وقتی ہے۔ بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے بعد دن نہ آئے؟ تو تمہاری زندگی کا اندھیرا مشکلات کیسے رہ سکتا ہے؟ یقین رکھو اللہ پر، یہ اندھیرا وقتی ہے، اور اس کے بعد روشنی ہی روشنی تمہارا مقدر ہے۔ سنو، دعائیں ادھوری نہیں رہتی ہیں، ایک دن حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں اللہ نے سنبھال رکھی ہیں، تم بھول جاؤ گے، وہ نہیں بھولے گا۔ وہ بہترین وقت آنے پر تمہاری ساری دعاؤں کا جواب دے گا، ایسا جواب جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ تمہاری دعا جب حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئے گی تو سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھو، معجزے ہونے تو ابھی باقی ہیں۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پہ عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے، ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتی ہے، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال لیتی ہے۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر آپ بے سکون ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ بڑی شان ہے اس ذات کی
جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک اور بہت بخشنے والا ہے۔ دکھ بھی منائے جاتے ہیں جیسے خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، اور ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف سے ڈیل کروانے کا۔ کچھ لوگ خود کو سب سے الگ کر لیتے ہیں، کچھ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ جو سب کے سامنے ہنستے ضرور ہیں مگر اندر سے تنہا ہوتے ہیں۔ بس یاد رکھو کہ تم جیسا بھی محسوس کر رہے ہو وہ غلط نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے، سب نارمل ہے۔ کبھی کبھی اپنی ہی جذبات کو سمجھ نہیں پاتے ہم، کبھی کبھی ہر چیز مشکل لگتی ہے، اپنے جذبات سے لڑنا بھی، مگر یہ دن، وقت اور تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، گزر جاتا ہے سب جذبات بھی، درد بھی اور لوگ بھی۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ جب آپ بہت دنوں بعد بہت تھک کر، ہمت ہار کر، رو کر، لڑ جھگڑ کر آخری امید کے پاس جاتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے، مرہم لگا رہا ہے، کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے، اور ایسے کہ آپ کو درد بھی نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے نصیب میں ہی خوشیاں نہیں، ورنہ ارد گرد کے لوگوں کو تو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ جانتا ہے کسے کب اور کون سی خوشی دینی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا اللہ اپنے بندوں کو ان کی خوشی سے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اپنے خواب کو مکمل کرنے کے پیچھے اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو، جس خدا کو تم اپنا خواب پانے کے پیچھے نظر انداز کر رہے ہو، اس خواب کو تمہارے مقدر میں جوڑنا اسی خدا کے بس میں ہے۔ خواب دیکھو اور سوچو، کہیں تمہارا خواب تمہارے رب کے بنائے اصولوں کی نافرمانی تو نہیں کرتا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر سے پہلے ایک اصلیت زندگی اور موت کی بھی ہے۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگا ہے وہ کن فیکون کا مالک، اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جاتا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے، پھر دیکھنا تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے،
پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس کے لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہوئے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو کن سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔